شروع کریں۔ السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے یہ کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر نمبر نئی بک کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کا سبق نمبر 20 ہے، لیکن یہ پرانی کتاب سے آپ کو سبق نمبر 23 میں ملے گا۔ اس سبق کے تعلق سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے، انگریزی میں جو آپ کے سلیبس کا نام ہے وہ ہے ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے؟ اور ایٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں؟ رویے کو، یعنی انسان کا جو کردار ہوتا ہے مختلف چیزوں کے انٹریکشن سے۔ اس کتاب میں کیا کیا ہے کہ جو ماحول اور ایک طریقے سے ایٹماسفیئر ہے اس کا انسان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو دونوں میں کیا چیزیں نکل کر کے سامنے آتی ہیں اس پر گفتگو کی ہے، اور یہی چیز کہلاتی ہے کیا؟ رویہ۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا وضاحت کے ساتھ لکھ دیا ہے اور اس کو ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے۔ ایٹیٹیوڈ کا اردو ترجمہ آپ رویہ کر سکتے ہیں۔ اب اس سلیبس میں، یعنی جو آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے چیپٹر میں، یہ چیزیں ایٹماسفیئر سے ریلیٹڈ زیادہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کے رویے کو ماحول سے ریلیٹ کر کے زیادہ دیکھا گیا ہے، لیکن کچھ چیزیں اور ہیں جو رویے کی تبدیلی کا باعث بنتی ہیں، اس کی قسمیں ہوتی ہیں مختلف، ہے نا؟ ان تمام چیزوں کو ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ کے اس چیپٹر میں شامل نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں تو اسے ہم آپ کے انگریزی سلیبس کے حساب سے جو پوائنٹس ہوں گے اسے نوٹ کر کے آپ کو بتائیں گے، کچھ جو بنیادی باتیں اس میں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے آج ہم ماحول سے ریلیٹڈ انسان کے رویے کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس کی نوعیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے کئی مرتبہ ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انسان کبھی بھی اپنے ماحول سے اور سوسائٹی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم کسی نہ کسی ماحول کے زیر سایہ ہی زندگی گزاریں گے۔ یعنی ہم اگر جنگل میں بھی چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ماحول سے آزاد ہو گئے، جنگل بھی اپنا ایک ماحول، اپنی ایک فضا رکھتا ہے۔ یعنی وہاں پر دیکھیے درخت ہیں، ندی ہیں، جانور ہیں، مختلف قسم کے جو ہے پیڑ پودے، گھاس ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ ماحول ہے۔ ماحول کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد نظر آئے وہی ماحول ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اس طریقے سے ماحول سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہمارا جو ماحول ہے یہ ہمارے کردار کو بالواسطہ یا بلا واسطے طور پر متاثر کرتا ہے، یعنی اس سے ہمارے کیریکٹر پہ، ہمارے کردار پہ فرق پڑتا ہے، بیہیویئر پہ۔ مثلا یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب موسم بنسبت سرد موسم کے گرم اور مرطوب ہوتا ہے تو لوگ زیادہ برانگیختہ اور جارح ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے۔ جب آپ نے اخباروں میں گرمی کے مہینوں میں سڑک پر ہونے والے جھگڑوں کے واقعات میں اضافہ کے متعلق ضرور پڑھا ہو، یعنی گرمی کے موسم میں سڑک پہ لڑائیاں کیوں بڑھ جاتی ہیں ٹریفک وغیرہ میں؟ کیونکہ گرمی خود جو ہے ایک انسان کی پریشانی کا باعث ہے۔ اب اسی میں ٹریفک کا مسئلہ ہو گیا، کسی دوسرے سے جھڑپ ہو گئی، کسی کو ہٹنے یا آپ اس طریقے سے کچھ کہہ رہے ہیں وہ فوراً ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے روڈ ریج جسے کہتے ہیں بڑھ جاتا ہے۔ ان ماحولیاتی متغیرات کے متعلق ہماری دلچسپی کے نتیجے میں ایک نئے موضوع جسے ماحولیاتی نفسیات کے طور پر جانا جاتا ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ماحولیاتی نفسیات، یعنی اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی ہمارے ماحول کو، ایٹماسفیئر کو پرکھ کر کے ہمارے رویے پر جو اثرات آتے ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نفسیات کا یہ میدان مادی ماحول، قدرت اور انسانوں کو نفسیاتی عمل کے بیچ باہمی رشتوں کے مطالعے کے لیے وقف ہے۔ باہمی تعلقات میں دو طرفہ عمل برتا جاتا ہے جس میں ماحول انسانی کردار کو کیا کرتا ہے؟ متاثر کرتا ہے، اور انسان بھی ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا، ماحول کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن ایک انسان چاہے تو اسے متاثر کر سکتا ہے۔ اب ندی کا پانی کتنا صاف شفاف ہے، لیکن اگر ایک انسان چاہے تو اس کو بالکل زہر بنا دے، ایسے کیمیکل ڈال دے، تو یہ انسان بھی ماحول کو متاثر کرتا ہے اور ماحول انسان کو تو متاثر کرتا ہی ہے۔ یعنی آپ بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں رہیں گے، گندے علاقوں میں رہیں گے تو آپ کے اخلاق پر، بیہیویئر پر اس کا اثر دکھائی دے گا، ہے نا؟ آپ کے اندر شدت پسندی آ جائے گی،
آپ کے اندر اگریشن رہے گا، اور سکون والی اطمینان والی جگہوں پہ رہیں گے تو آپ کے اندر بھی ایک کامنس رہے گی، ہے نا. تو اس لیے فرق پڑتا ہے ان چیزوں کا. ماحول کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے کچھ جو امپورٹنٹ ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے مادی ماحول. ٹھیک ہے، مادی ماحول مادی حقیقت اور سماجی تہذیبی مظہر جس سے ہم گھرے ہوئے ہیں دونوں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شور و غل، درجہ حرارت، ہوا کا معیار اور پانی، اور متعدد دوسری اشیاء جو ہمارے اطراف کی مادی دنیا کی تشکیل کرتے ہیں، ان سب کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مادی ماحول سے. یعنی جو اپنا وجود رکھتی ہیں، جنہیں ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جنہیں ہم فیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کیا ہے؟ مادی ماحول ہے، جن کا ایک وجود ہے. پھر اس کے بعد میں دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں سماجی اور تہذیبی ماحول. یہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بہرحال ایک ماحول تہذیب کا بھی ہوتا ہے، سماج کا بھی ہوتا ہے. اس میں سماجی تعامل کے پہلوؤں جس میں اس کے حاصل جیسے اعتقاد، رویہ، مسبوقہ وغیرہ شامل ہیں. یعنی اس کمیونٹی کا کیا عقیدہ ہے، کس مذہب کے لوگ ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہیں ہماری تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں. ماحول کے مادی اور غیر مادی پہلو اس میں دونوں شامل ہو جاتے ہیں. کیونکہ مادی غیر مادی اس لیے کیونکہ دیکھیے مندر، مسجد، گرجا یہ سب اشارہ کر رہے ہوتے ہیں گویا کہ ایک طریقے سے ایک کمیونٹی کا. تو مادیت بھی ہے وہاں پہ اور تہذیب میں اندر چھپی ہوئی چیزیں بھی ہیں. پھر نفسیاتی ماحول بھی ایک چیز ہوتی ہے. نفسیاتی ماحول کسی بھی ماحولیاتی گرد و پیش پر مشتمل ادراک اور تجربات اس میں شامل ہیں. یعنی آپ نے اپنے ماحول سے جو کچھ سیکھا ہے تو آپ کے جو احساسات ہیں، جو تجربات ہیں، وہ نفسیاتی ماحول کا حصہ ہیں. کچھ ماحول تہیج اور ہیجان انگیز جبکہ دیگر سست اور اکتاہٹ والے ہو سکتے ہیں. نفسیاتی اظہار کا استعمال اکثر تنظیمی سیاق میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی تنظیم کو لے کر کے خاص طور سے یہ گفتگو کی جاتی ہے کہ نفسیاتی ماحول کیسا ہے، یعنی وہاں کے امپلائی نفسیاتی طور پر کیا فیل کر رہے ہیں. ماحول دوسرے کئی دیگر مضامین جیسے جغرافیہ، علم تعمیرات، شہری منصوبہ بندی وغیرہ سے متعلق ایک مرکزی خیال ہے. حقیقتاً اس کی نوعیت کثیر نصابی ہے اور اسے ماحولیاتی سائنس کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جسے ایٹماسفیئر سائنس بھی کہتے ہیں. انسان ماحول کے باہمی تعامل کے 5 اجزاء ہوتے ہیں. ان اجزاء کا مختصر بیان دیکھیے. کوئی بھی ماحول سب سے پہلے نمبر پر ہے مادی ماحول. ان میں قدرتی ماحول کے سارے پہلو شامل ہیں جیسے پانی، ہوا، درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر، بارش، نباتات یعنی پیڑ پودے اور حیوانات وغیرہ. وہی چیزیں جو ابھی اوپر میں نے بتائے ہیں، یہ سب چونکہ نیچرل ہوتے ہیں اس لیے قدرتی ماحول کا حصہ اسے ہم قرار دیتے ہیں. تو جو مادی ماحول ہوتا ہے ایک طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ قدرتی ہوتا ہے زیادہ تر. پھر سماجی تہذیبی ماحول، اس میں تہذیبی ماحول کے سارے پہلو جیسے اصول کیا ہے، اس سوسائٹی کے رواج کیا ہے، سماج کے اس عمل کو یا یہ جو چیزیں موجود ہوتی ہیں سماجی تہذیب کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں ایک خاص قسم کی رسم ہوتی ہے، ایک الگ قسم کا رواج ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سماجی ماحول کا حصہ ہوتا ہے. ان میں دیگر لوگوں اور ان کی تخلیقات کے ساتھ برتے جانے والے سبھی پہلو بھی شامل ہوتے ہیں. نمبر 3 پر آ جاتا ہے ماحولیاتی شناسائی، یعنی آپ ماحول کو سمجھتے کتنا ہے. یہ لوگوں کے ماحول کے متعلق اعتقاد کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ان کا عقیدہ کیسا ہے، کیسے اس کے تئیں ان کے اندر بیداری ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ماحول کو خدا کے برابر مانتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں سیزن ہی کیا ہے؟ گاڈ ہے، تو یہ خدا کے برابر مانتے ہیں. اس لیے یہ لوگ اس کے تمام پہلوؤں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے. ٹھنڈی ایک عبادت کے لائق جو ہے موسم ہے، گرمی بھی اسی طرح عبادت، برسات، برکھا، ساری چیزیں. تو یہاں پہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے موسم کے حساب سے اب جیسا موسم آئے گا ویسا ان کا رویہ ہوگا، اور اس کو درست بنائے رکھنے کی یہ کوشش بھی کرتے ہیں. یعنی پورے یقین کے ساتھ وہ ماحولیات سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اس کے سامنے کہتے ہیں ایک طریقے سے اپنے آپ کو جھکا کر کے رکھتے ہیں. نمبر 4 ماحولیاتی کردار، یعنی ماحول کے حساب سے ہمارے کیریکٹر پر جو اثرات آتے ہیں.
یہ سماجی تعامل کے دوران لوگوں کے ذریعے ماحول کے استعمال کی نشاندہی کرتا ہے۔ مثلا ماحول کو اپنا ذاتی مقام سمجھنا، جہاں فرد خود کو اس سے شناخت کرتا ہے، یعنی یہ سمجھے کسی خاص ماحول کو لے کر کے کہ اسی سے ہماری شناخت قائم ہے، یعنی اپنی پرسنالٹی کو اس سے اس طریقے سے جوڑ لے، ٹھیک ہے، کسی خاص ماحول سے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ ماحولیاتی کردار کہلائے گا۔ اور پھر نمبر 5 پر آ جاتا ہے کردار کے حاصل۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں لوگوں کے عملی فعل کے نتیجے میں حاصل، جیسے گھر، شہر، باندھ جو بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ندیوں پہ، نہروں پہ، اسکول وغیرہ شامل ہیں، یہ سب کردار کے حاصل ہیں، یعنی یہ کہ سب ماحول کے ساتھ برتنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، گھر کس لیے بنایا؟ کہ ہم سوسائٹی میں رہ سکیں، شہر بسایا رہ سکیں، ہے نا، مل جل کر کے، باندھ بنایا کبھی بجلی پیدا کرنے کے لیے، کبھی سینچائی کے لیے وغیرہ وغیرہ، اسکول بچوں کو پڑھانے کے لیے، تو یہ سب ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنے کے لیے بنائی گئی چیزیں ہیں، اسی لیے یہ کیا ہے؟ ہمارے کردار کا حاصل ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا ماحول کے سارے پہلو انسانوں اور ماحول کے درمیان تعامل کے مطالعے کے اہم عنصر کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ انسان اپنے ماحول سے آزاد نہیں رہ سکتا ہے اور انسان اپنے ایٹماسفیئر سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان ماحول کا ایک حصہ ہے اور ماحول کے گھٹتے ہوئے معیار کے نتیجے میں انسان اور دوسرے ذی روح معدوم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر انسان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ماحول کو صاف ستھرا اور درست رکھے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم اتنا کنیکٹ ہیں کہ ماحول کا اثر ہم پر، ہمارا اثر ماحول پر پڑ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ صفائی کا بھی اثر پڑے گا، تو گندگی کا بھی اثر پڑے گا، ہے نا۔ تو اب کیا کریں گے آپ؟ اپنے کیریکٹر کو جس اعتبار سے ڈھالنا چاہیں گے اس اعتبار سے اپنے ماحول کو آپ ٹھیک کریں گے۔ تو اسی لیے دیکھیں، سجانا، خاص موقع پہ جو سجاوٹ ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ شادی بیاہ کے موقع پہ گھروں کو سجا دیا جاتا ہے، کیوں؟ کوئی خاص بات ہے۔ اب اس خاص بات کا احساس کیسے ہو، کیریکٹر کے اندر تبدیلی کیسے آئے، خوشی کیسے آئے چہروں پہ، تو کچھ اہتمام کرتے ہیں، کچھ سجاوٹ، صفائی ستھرائی کرتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیز جتنا پرماننٹ شکل اختیار کر جائے اتنا ہی کیریکٹر پہ ہمارے اثر انداز ہوگی۔ عید کے مواقع پر ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، ہے نا، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہاں کوئی ایسا موقع آ رہا ہے جس مناسبت سے ہمیں بہتر دکھنے کی ضرورت ہے، صفائی کی ضرورت ہے، اور اسی لیے اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس کی تباہی انسانی زندگی کی تباہی ہے، بیماریوں کی شکل میں، مختلف پریشانیوں کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا ماحول سے اتنا گہرا رشتہ ہے کہ اس کے بغیر ہم اپنی زندگی نہیں سوچ سکتے، یا اگر اپنی سوچ بھی لیں گے تو آنے والے نسل کی نہیں سوچ سکتے۔ مادی یعنی طبیعی بنام نفسیاتی ماحول، یعنی ایک تو ماحول ہوتا ہے جو انسان نظر آنے والا ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، جس کی بات میں نے اوپر بتائی، لیکن ایک نفسیاتی ماحول ہوتا ہے، یعنی ایک چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے اور ایک چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فزیکل، یعنی جس کو آپ ٹچ کر سکیں، اور اس کو نان فزیکل کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مادی ماحول اور نفسیاتی ماحول کے درمیان فرق کو سمجھنا لازمی ہے۔ مادی ماحول وہ ماحول ہے جو مادی حالت میں ہے، جیسے گھر، درخت، پہاڑ وغیرہ۔ دوسری طرف نفسیاتی ماحول کسی شخص کے ذہن میں موجود سارے خیالات پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے آزادی کا تصور، ایمانداری کا تصور، بے ایمانی، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی جتنے خیالات ہیں جن کو آپ باہر سے دیکھ نہیں سکتے لیکن اندر ہے، تو وہ کیا ہے؟ نفسیاتی ماحول کا حصہ ہے۔ یہ مادی ماحول کے ساتھ ساتھ کچھ رشتہ یا مطابقت رکھ سکتا ہے یا نہیں بھی رکھ سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ سمندر کے کنارے بیٹھے ہیں جہاں مادی طور پر جہاز، کشتی، سمندری مچھلی، سمندری لہریں، یہ سبھی مادی ماحول کی تشکیل کرتے ہیں۔ گرچہ آپ وہاں بیٹھے ہیں اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن شاید آپ ان چیزوں سے واقف یا آگاہ نہیں ہوتے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں کہ مچھلی کیا چیز ہے تو ندی کے کنارے بھی بیٹھا ہے، وہ اس سے انجوائے نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے واقفیت بھی ضروری ہے اگر آپ مادی ماحول سے انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں۔
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور چیز کے متعلق سوچ رہے ہوں، کوئی فکر بھی آپ کے اندر غالب آ سکتی ہے۔ یہ موجود مادی ماحول اس شخص کو متاثر نہیں کر رہا ہے، اسی کو نفسیاتی ماحول کہتے ہیں۔ کرٹ لیون ایک جرمن ماہر نفسیات نے طبیعی ماحول اور نفسیاتی ماحول کے فرق کو واضح کیا ہے۔ لیون نے شخص اور ماحول کے بیچ رشتے کی وضاحت کے لیے میدان حیات کے تصور کو پیش کیا ہے۔ لیون کے مطابق میدان حیات ایک مکمل نفسیاتی حقیقت ہے جو کسی فرد کے کردار کو متعین کرتا ہے، یعنی یہی چیز بتاتی ہے کہ کوئی انسان بیہیویئر اس کا کیسا سامنے آئے گا، یعنی کیریکٹر کو بھی طے کرتی ہے، رویے کو بھی، اور اس کے ایک طریقے سے کردار کو بھی۔ ٹھیک ہے، میدان حیات ایل میں ماحول میں موجود ساری چیزیں شامل ہیں، ای فرد کے باہر کی ساری چیزیں، پی مادی نفسیاتی اور سماجی پہلو بھی اس میں شامل ہیں، یعنی ماحول کے تمام متعلقات اس کے اندر سما جاتے ہیں۔ لیون میدان حیات میں شخص کو پی اور ماحول کو ای کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے ایک میتھ کا فارمولا اپنایا ہے۔ اب ریاضیاتی طور پر میدان حیات کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ B از اکول ٹو ایف بریکٹ میں L از اکول ٹو ایف پی پوائنٹ E۔ اب یہ میتھ کا فارمولا ہے پورا، ٹھیک ہے، اس طریقے سے لکھ کر کے اتنی جو تفصیل میں آپ کو باتیں بتائی گئی وہ سب سمجھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ میتھ سے دلچسپی رکھتی ہیں تو اس فارمولے کو اگر یاد رکھ لیں گی تو لائف کا پورا یا ماحول کا جو خاص طور سے انہوں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، کرٹ لیون نے، ان کا فلسفہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی سب کا الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اسے نہ سمجھ سکے تو اس کو 2-4 مرتبہ ضرور پڑھیں، یہاں سے یہاں تک کے اسی چیز کو انہوں نے ایک لائن میں بیان کر دیا۔ اب اس کا مطلب پھر سے سمجھ لیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی فرد کا کردار میدان حیات کا وہ عمل ہے جو شخص پی اور ماحول ای پر مشتمل ہے، یعنی یہ دونوں الگ الگ قسم کے ماحول ہیں، ٹھیک ہے۔ میدان حیات میں ماحول ای انفرادی کردار اور دوسرے مادی ماحول کو متاثر کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، کسی خاص ماحول سے تعلق رکھنے والا دوسرے ماحول کو متاثر ضرور کرے گا۔ جو بالواسطہ طور پر ماحول کو متاثر نہیں کرتے ہیں وہ بیرونی غلاف یعنی فورن حل کہلاتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ تو متاثر نہیں کر رہے ہیں بالواسطہ، لیکن واسطے کے ذریعے سے انڈائریکٹلی وہ ان چیزوں پر اثر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، ہم ان سے فوری طور پر تو نہیں متاثر ہوتے ہیں، لیکن بہت بعد میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اثر ہمیں اس پر بھی پڑا ہے، یا ہم اپنی گفتگو میں کبھی اس کا حوالہ دے دیتے ہیں تو ہم ناپسند کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری بات میں اس کا ذکر آ رہا ہے تو گویا کہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کتنا اسے نظر انداز کریں، اگر کہیں کسی موقع سے اس کا ذکر آ جائے، اس کا خیال آ جائے ذہن میں، تو سمجھیے کہ وہ اپنا کام کر چکا ہے، وہ اثر آپ پہ آ چکا ہے۔ کبھی کبھی بیرونی غلاف میں موجود واقعات یا معروضیات کسی فرد کے کردار کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اس واقعے میں بیرونی غلاف کا جو حصہ کردار کو متاثر کرتا ہے وہ ای کا حصہ بن جاتا ہے، اور ای وسیع ہو کر بیرونی غلاف کے کچھ حصے کو شامل کر لیتا ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کو، یا ایک انسان ماحول کو، اور ماحول انسان کو اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی دونوں کا اثر ہمیں ظاہری طور پر نظر گرچہ نہیں آتا ہے، لیکن کبھی بالواسطہ اور کبھی بلا واسطہ یہ دونوں چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ انسانی کردار پر ماحولیاتی اثر کی نشاندہی دیکھیے انہوں نے کی ہے، کیا ہے؟ ہم اس سے قبل بحث کر چکے ہیں، جو ابھی انہوں نے بحث کی کہ ماحول انسانی کردار کو اور انسان ماحول کو متاثر کرتا ہے، اور دونوں باہمی طور پر تعامل کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے دونوں کی ضرورت وابستہ ہے، دونوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ماحول کے پاس جائیں اور ماحول بھی اس کے پاس آتا ہے۔ یہ تقویتی اور تباہ کن دونوں اثر مرتب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ بہت سپورٹیو ہو جاتی ہیں چیزیں ملنے سے، اور کبھی کبھی بہت نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے اگر آپ کے کھیت سے نہر گزر جائے، ٹھیک ہے، کھیت میں آپ کے پیداوار نہیں ہوتی ہے، گیہوں یا دھان کو مناسب مقدار میں پانی نہیں مل پاتا، اب اگر ادھر سے نہر گزر جائے تو کیا ہوگا؟ پیداوار بڑھ جائے گی۔
تو ماحول اثر انداز ہوا، ٹھیک ہے، انسانی زندگی میں اس کا فائدہ ہوا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اب بارش بہت زیادہ ہو گئی اور اتنا پانی بھر گیا کہ آپ کی کھیتی پوری ڈوب گئی، تباہ کن اثرات ہو گئے، دونوں چیزیں ہو گئی نا۔ تو یہاں پر تو کیا کیا ہے، ماحول نے، جو خارجی ماحول ہے اس نے آپ پر نقصان پہنچایا، نہیں انسان کو۔ انسان بھی ایسا کر سکتا ہے کہ دیکھیے اب ندی میں مچھلیاں رہ رہی ہیں، بہت سے الگ الگ جو ہے مخلوقات ہیں رہ رہی ہیں، اب انسان کو شرارت سوجی اس نے اپنی فیکٹری کا نالا ندی میں کھول دیا، اب اس میں ایسے کیمیکل، ایسی دوائیں تھیں کہ مچھلیاں مرنے لگی، کچھوے بھاگنے لگے، اور بھی جتنے جانور یا اس طریقے کے جو مخلوقات تھیں وہ سب مرنے لگے۔ تو یہ انسان کا اثر ہوا ماحول پہ، ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ پوری انسانی تواریخ کے دوران لوگوں نے سیلابوں، زلزلوں اور دوسری قدرتی آفات کے خطرات کا سامنا کیا ہے۔ بے اندازہ سائنسی ترقی کے باوجود ہم قدرتی آفات کے اثرات پر قابو نہیں پا سکے۔ آپ دیکھیے کہ زلزلے کے لیے بھی ایک الارم ہے، لیکن وہ کب بتاتا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں، ٹھیک ہے۔ آندھی، طوفان، موسم سب کے متعلق جو ہے پریڈکشن کی جاتی ہیں، لیکن کیا اس سے انسان بالکل محفوظ ہو جاتا ہے؟ ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ حالیہ دنوں میں ٹیکنالوجیکل ایجادات اور ترقی نے ماحول کے لیے نئے نئے اور قوی خطرات میں اضافہ کیا ہے، جو کہ انسان کی خود پیدا کردہ ہیں۔ یہ خطرات جسمانی طور پر نقصان دہ اور دباؤ ڈالنے والے ہیں۔ لوگوں کو ان دباؤں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اس قسم کی ماحولیاتی دباؤ متعدد ہیں۔ یہ دباؤ آلودگی اشیاء کہلاتے ہیں اور بنیادی طور پر 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہوائی آلودگی، پانی آلودگی، شور و غل آلودگی اور مجمع کی آلودگی یعنی بھیڑ۔ تو پالیوشن بنیادی طور پر انہی 4 صورتوں میں نظر آتا ہے، جو بہت زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ متعدد قدرتی آفات کا سامنا کرتے ہیں جو انسانی کردار کو مختلف طریقے سے متاثر کرتے ہیں۔ ان میں زلزلہ، آتش فشاں یعنی جو جوالامکھی ہوتی ہے، طوفان، قحط، سیلاب وغیرہ جیسی قدرتی آفات شامل ہیں۔ لاتور اور بھج کا زلزلہ جگہ کا، اڑیسہ کا سپر سائیکلون 1999 میں نہ صرف مادی ماحول اور املاک کو بے حد نقصان پہنچایا تھا، بلکہ لوگوں کی زندگی، اب تو اس کے جو ہے آپ کو اس کی مثالیں آئے دن نظر آئیں گی۔ بہت ساری انسان ساختہ آفات بھی ہوتی ہیں، مثلا ٹیکنالوجیکل تباہی جیسے 3 میل جزیرہ، چرنوبل اور بھوپال کا میتھائل آئسوسائنائڈ تباہی، یعنی وہ بھوپال کا گیس سانحہ جو ہوا تھا، ہے نا۔ یہ وہ چند ہے۔ اب اس میں کیا کیا ہے، اس میں انسان نے تباہ کیا ہے، وہاں نیچر نے تباہ کیا تھا، تو دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یہ وہ چند اہم انسان کی خو کردہ تباہیاں ہیں جن کا لوگوں کی زندگیوں پر طویل مدتی منفی اثرات مرتب ہوئے تھے۔ بھوپال کی تباہی میں 8,000 سے زائد لوگوں کی جانیں گئیں اور 2 لاکھ سے زائد لوگ جسمانی طور پر متاثر ہوئے۔ ہزاروں گیس کے شکار لوگ اب تک ذہنی اور جسمانی صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ تحقیقی مطالعے پر یہ نشاندہی کرتا ہے کہ اس قسم کی آفات و تباہیوں سے زندہ بچے ہوئے لوگ پریشانی، تشویش، کنارہ کشی، افسردگی، دباؤ اور خوف میں مبتلا ہیں۔ جو بھی اس قسم کے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے اس کی نسلوں پہ اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہیروشیما اور ناگاساکی میں دیکھیے جو بمباری کی گئی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ ماحول پر انسانی کرداروں کے اثرات، اب اس کا اپوزٹ ہے۔ جیسا کہ پہلے ظاہر کیا جا چکا ہے کہ انسانی سرگرمیاں بھی ماحول کو متاثر کرتی ہیں۔ حقیقت میں تقریباً ہر انسان اپنی سرگرمیوں کا کچھ اثر یا نتیجہ چھوڑتا ہے، جس کا کہ اس ماحول پر زبردست اور منفی اثر پڑتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص اسکوٹر، موٹر سائیکل یا کار چلاتا ہے، بالوں کی اسپرے کا استعمال کرتا ہے، کھانا پکاتا ہے وغیرہ، تو اس سے ماحول متاثر ہوتا ہے، ایک طریقے سے اس کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ہم نہیں مشاہدہ کر پاتے کہ ہماری عام سرگرمیاں ہمارے ماحول کا معیار گھٹانے میں کیا رول ادا کرتی ہیں۔ کروڑوں لوگ جو اس کرۂ ارض میں رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ماحول کو متاثر کرتے ہیں، جس کا آخر کار نتیجہ خوفناک ہوتا ہے۔ انسانی سرگرمی کا اثر جیسے ہوائی آلودگی ایک طویل مدتی اور ناقابل قبول اثر ہے، اور یہ آنے والی نسلوں کی زندگیوں کو بھی متاثر کرے گی، یعنی جو فضا خراب ہو گئی، ہوا خراب ہو گئی۔ خوش قسمتی سے ماحول کے ساتھ تباہی کا کھیل کھیلنے کے بعد ساری دنیا کے لوگ اس تباہی کے متعلق باشعور ہو چکے ہیں
اور اب تباہی کے اثرات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے ماحولیات یا ایٹماسفیئر کو لے کر کے بہت زیادہ چنتا یا فکر مندی نظر آ رہی ہے. تو مستقبل کے لیے الگ الگ منصوبے بنائے ہیں جس سے انسان کے رویے کو تھوڑا کنٹرول کیا جا سکے اور خطرات سے بچا جا سکے. منصوبہ بندیوں پر دیکھیے، جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا ہے کہ پوری دنیا میں ماحول کو متاثر کرنے والی لوگوں کی نقصان دہ سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے اقوام متحدہ سنجیدگی سے کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کئی نیشن مل کر کے جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہمیں کون سے پلان اختیار کرنے چاہیے. ماحول قدرت کا عطیہ ہے جو مخصوص حدود کا پابند ہے اور ہمیں اس کے ذرائع کے منصفانہ استعمال کی آموزش کرنی چاہیے. پانی یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں نیچر سے ملا ہے. گرمی دھوپ ہمیں نیچر سے ملتی ہے. ٹیمپریچر یہ نیچر کی دین ہے. ٹھیک ہے، اگر اس کا ہم صحیح استعمال نہیں، کوئلہ ہے نا کان کھود کر کے نکالتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس طریقے سے، تو غذا ایندھن وغیرہ سب یہ ماحول کی دین ہے اور ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ہوا پانی کو محفوظ رکھنے پر کافی توجہ کی ضرورت ہے. بیکار غیر ضروری چیزیں جن میں آلائش اور کوڑا کرکٹ شامل ہیں اور جو انسانوں کی خود پیدا کردہ ہیں ان پر بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے. پانی ماحول کا ایک بنیادی حصہ. قدرتی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی بھرپائی نہیں کر پاتے، اور پانی بھی ایسا ہی ایک ذریعہ ہے. پورے کرۂ ارض پر کم از کم 80 ممالک ایسے ہیں جہاں پانی کی شدید قلت ہے، جس سے کاشتکاری کو شدید خطرہ لاحق ہے، یعنی وہاں کھیتی لوگ کر ہی نہیں سکتے. ہندوستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کی قلت سے کھیتی کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے، پینے کا پانی تو بڑی مشکل سے مل جاتا، بعض موقع پہ تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کھیتی کے لیے بہت دقتیں ہیں. کرناٹک، تمل ناڈو میں پانی کی قلت اس کی ایک مثال ہے. پانی کی قلت بڑے شہروں کے لیے بھی خطرہ بنتی جا رہی ہے. مثال کے طور پر گرمیوں کے دوران دلی اور اس کے نواحی علاقوں میں پانی کی سنگین قلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم سب دلی میں رہتے ہیں تو اس کا مشاہدہ کرتے ہیں باقاعدہ کہ پانی کتنی دشواری سے ملتا ہے لوگوں کو. اور پڑوسی شہروں سے آبادی کی منتقلی سے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں. بارش کے پانی کی ذخیرہ اندوزی اور بارش کے پانی کا دوبارہ استعمال پانی کی فراہمی میں اضافے کی سمت میں ایک مثبت قدم ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جو بارش ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اسے اسٹور کرنے کی ایک جگہ بنائی جانی چاہیے، ایک تالاب یا کچھ بھی اس طریقے سے کہ اس کو فلٹر کر کے بعد میں استعمال کیا جا سکے. یہ مثبت قدم ہوگا. ہوا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. موٹر کار صنعتوں سے نکلنے والی زہریلی گیسوں کے سبب ہوا کا معیار کافی متاثر ہوا ہے. بڑی مقدار میں ان ذرائع سے نکلنے والی نقصان دہ اور زہریلی گیسوں جیسے کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ وغیرہ کی موجودگی میں اضافہ ہوا ہے. عوامی صحت کو تحفظ دینے اور اس کی بقا کے لیے سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے. دلی انتظامیہ نے اس سمت میں سنجیدہ قدم اٹھایا ہے. CNG یعنی کمپریسڈ نیچرل گیس، آپ دیکھے ہوں گے جو آٹو چل رہے ہیں اب پیلے والے، تو وہ سب CNG بیسڈ ہو گئے، بلکہ اب بسیں اور بہت تیزی کے ساتھ اس پہ کام ہو رہا ہے. ایک ایندھن کی شکل میں متعارف کرایا ہے. اس سے ہوا کے معیار میں خاطر خواہ بہتری ہوئی ہے، یعنی وہ دھواں اب جو نکلتا ہے وہ اس طرح نقصان دہ نہیں ہے. اس طرح کی اگر نئی نئی ٹیکنالوجی استعمال کی جائیں تو اس سے کافی مدد مل سکتی ہے. بیکار مادہ یعنی جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں، ویسٹیج ہے جو، اس کا صحیح استعمال، اس کو ادھر ادھر نہ پھینکا جائے. بیکار مادہ انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے. یہ میونسپل انتظامیہ، کارپوریشن اور مقامی انتظامیہ کے لیے بھی ایک سنگین مسئلہ ہے. اب تک ہماری زیادہ تر آلائشیں بغیر صاف کیے ہوئے ندیوں میں بہا دی جاتی ہیں. اس سے پانی کی آلودگی کا سنگین مسئلہ سامنے آیا ہے. یہ ہماری ندیوں کے پانی کو انسانی استعمال کے لیے ناموزوں بنا دیتا ہے. اب اس سنگین مسئلے کے متعلق لوگ باشعور ہو چکے ہیں اور ان آلائشوں کو ندیوں اور سمندروں میں چھوڑے جانے سے پہلے صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب جو نالے یا اس طریقے کے جو ندیوں میں کھولے جا رہے ہیں وہاں فلٹر لگایا جا رہا ہے، یعنی جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ نہ جانے پائیں، صرف پانی جائے وہاں پہ. تو اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، وہ پانی بھی اتنا خراب نہیں ہوگا، اسے فلٹر کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں کوڑا یا آلائش ہے کہ اس کا بھی حل کرنا مشکل ہو رہا ہے.
आलाइशों को ठिकाने लगाना, खास तौर पर हयातियाती काबिल तहलील मादा एक संगीन मसला, यानी प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब प्लास्टिक पे बैन भी लगाया गया, सारी चीजें हुई, लेकिन देखिए प्लास्टिक मौजूद है। प्लास्टिक का मसला ये है कि प्लास्टिक बन जाने के बाद में जब तक फिर उसको पिघलाया ही ना जाए वो खत्म नहीं होती है, रिसाइकल करना उसका बहुत मुश्किल होता है, और कहीं भी मिट्टी खेत खलियान में जाएगी तो वो पैदावार को बिल्कुल ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा डेंजर है, ख़तरा है। हम लोगों को इन मादों के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। बेकार चीज़ों की बाज़गर्दानी का इंतज़ाम ज़मीन को आलूदगी से बचाने के लिए ज़रूरी है, यानी जो चीज़ें बाद में इस्तेमाल ना आ सके उनका इस्तेमाल ही ना किया जाए, ये एक तरीका सॉल्यूशन ढूंढा गया है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमती सतह पे अगर उसकी तदबीर नहीं की गई तो इंसान के बस में नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर प्लास्टिक के प्रोडक्शन पर ही बैन लगा दिया जाए तो हम तक प्लास्टिक कैसे पहुंचेगी। लेकिन मसला ये है कि हुकूमती बहुत से काम भी इसी तरीके से अंजाम पाते हैं, उनको भी ज़रूरत है, तो इस तरीके से काम ये चल रहा है, आवाम तक भी चीज़ें पहुंच रही हैं, तादाद उतनी ही बढ़ती जा रही है। तो ये माहौल का आपने असरात देखे जो इंसानी ज़िंदगी पर मुरतब होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इंसान माहौल को मुतासिर कर रहा है, दोनों का रिश्ता भी है और दोनों को एक दूसरे से ख़तरा भी है, ठीक है। फ्लड जो आए दिन आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, ये किस वजह से आ रहे हैं? क्योंकि इंसानों ने दरख्त काट दिए हैं। अब दरख्त काट दिए हैं तो मिट्टी जो है ना वो कट करके नदी में जा रही है, तो नदी की सतह ऊपर हो रही है तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो बाहर ही भागेगा ना। एक गिलास में आप वो कौवे वाली जो है कहानी आपने पढ़ी रखी होगी, गिलास में आधा पानी था, उसने कंकड़ डाले और फिर पानी ऊपर आया। यही फ्लड का मामला है, सीधा सा नेचर है कि जो जब मिट्टी ऊपर से कट के नीचे जा रही है तो जो है नदी की सतह बुलंद हो रही है, पानी ऊपर आ रहा है। ज़रा सी बारिश होती है फौरन बस्ती में पानी दाखिल हो जाता है। तो ये एक तरीके से सिस्टम है, हमें उससे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब हम लोग बहुत ज़्यादा खतरात का सामना कर रहे हैं, ठीक है। किसी के जहन में कोई सवाल हो तो पूछ सकता है इस ताल्लुक से। है किसी का सवाल? जी बताइए, कोई बात ना समझ में आई हो। क्लास में सब लोग मौजूद रहती हैं ना? अच्छा चलिए बताइए फिर कि आबी आलूदगी के चैलेंजेस क्या है, आबी आलूदगी से आपने क्या समझा है? कौन बताएगा? आप किसे कहते हैं? लफ्ज़े आब आपने पढ़ा होगा ना, आब, पानी को। तो आब से ही बना है आबी, आबी मतलब पानी वाला, ठीक है। और आलूदगी किसे कहते हैं? पॉल्यूशन को, ठीक है। आलूदगी, पॉल्यूशन। तो आबी आलूदगी का मतलब पानी के अंदर मौजूद पॉल्यूशन। अब आप बताइए कि पानी के अंदर पॉल्यूशन कैसे पैदा होता है? कम से कम 2 सबब बताइए। आवाज आपकी समझ में नहीं आई, थोड़ा सा ठहर कर बोलिए। पानी के अंदर कूड़ा करकट डालने से। हाँ ठीक है, कूड़ा करकट डालना एक वजह ये हो गई, और दूसरी वजह? पानी के अंदर
کیا بولیے بولیے. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ غلط بھی ہوگا تو ایسا کچھ کوئی جرم نہیں ہے، آپ سیکھ رہی ہیں. بولیے. پانی کے اندر گندے کپڑے دھوتے تھے. ہاں گندے کپڑے، ٹھیک ہے، گندے کپڑے تو گندے ہی ہوتے ہیں تبھی نہ دھوتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ کپڑے کہاں دھو رہے ہیں، آپ ندی میں دھو رہے ہیں یا کہاں، کس ٹائپ کے. اس کا جواب ایک دوسرا آپ یہ بتا سکتے ہیں، جو فیکٹری کا ملبہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، فیکٹری کی جو ایک بڑی تعداد میں، یہ کوئی تعداد جب اس کی بڑھ جاتی ہے کسی چیز کی تب نیچر متاثر ہوتا ہے. جیسے دھواں ہے، دھواں ہم کھانا بنائے، دھواں اڑ گیا، کام ختم، وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ فضا کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کو ایبزارب کر جاتا ہے. جب یہ چیز بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہے تب ہماری فضا کیا ہوتی ہے، فیل ہو جاتی ہے اس کو ایبزارب کرنے میں. تو یہ فیکٹریاں دھوئیں کے اعتبار سے آبی جو ہے آلودگی تو پیدا کر رہی ہیں، اپنا جو ملبہ نکال رہی ہیں نا، جو کیمیکل استعمال کیا ندی میں بہا دیا، اور ساتھ ساتھ جو ہوا کو متاثر کر رہی ہیں دھواں کی وجہ سے، تو یہ بہت نقصان دہ ہو رہی ہیں. لیکن ان سے بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں حکومت کو اور کمپنیوں کو، اس لیے پیسے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جاری کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، سب کو لیسن مل جاتے ہیں، لیکن بہرحال بہت نقصان دہ. تو یہ دو اسباب ہوئے. اسی طریقے سے آپ کو جو چار جو ہے قسمیں بتائی گئی ہیں جہاں آلودگی پیدا ہوتی ہے، ان سب پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے، ہوا کی بھی، پانی کی بھی، اور اسی طریقے سے شور شرابے سے متعلق جو آلودگی ہے نا، اس پر بھی نظر رکھیے. شور شرابہ جتنی مقدار میں لوگوں کا جہاں ہونا چاہیے، اگر اس سے بڑھ جائے تو شور پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے. آلودگی کا مطلب پالوشن، ٹھیک ہے. ہاں خرابی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مطلب خرابی بھی ایک اس کی جو ہے ڈیفینیشن ہے، لیکن عام طور پہ جو استعمال کرتے ہیں وہ آلودگی کا لفظ ہے. آلائش کہتے ہیں کسی چیز کا ویسٹ ہو جانا، خراب ہو جانا. آلودگی ہی سے آلائش بنی ہے، کوڑا ہو جانا. ٹھیک ہے، چلیے پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی کلاس میں. خدا حافظ.